تو آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے افسانوی ہیرو حاتم کے سفر پر۔ یہ کہانی ہے حاتم اور جادوئی پتھر کی تلوار کی، جو ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں ہر طرف اندھیرے کا راج ہے۔ کہانی کی شروعات ہی آپ سوچیں، ایک ایسی دنیا سے ہوتی ہے جہاں اچھے اور معصوم لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑتی ہے، جہاں امید کی کوئی کرن تک باقی نہیں رہی۔ یمن کی سرزمین پر، جی ہاں، برائی کا راج تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اندھیرا بہت گہرا ہو جائے تبھی کوئی ستارہ چمکتا ہے۔ اور وہ ستارہ تھا حاتم، ایک بہادر نوجوان جس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تاریکی کے سامنے جھکے گا نہیں، بلکہ دنیا میں روشنی واپس لائے گا۔ اب دیکھیں، ہر ہیرو کو ایک گائیڈ تو چاہیے ہوتا ہے نا؟ حاتم کے سفر میں وہ رہنما ایک عالم کی شکل میں آیا، ایک ایسا دانا شخص جس کے پاس وہ سچ تھے جو حاتم کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ اور یہیں پر آ کر کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ یہ جو برائی تھی نا، اس کی جڑ صرف انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی طاقت تھی جو اس دنیا کی تھی ہی نہیں۔ عالم نے بتایا کہ ان کی مدد 7 بہت ہی طاقتور جن کر رہے ہیں۔ اچھا، تو دشمن کا تو پتہ چل گیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان سے لڑا کیسے جائے؟ تو عالم نے حاتم کو اس کا مشن سمجھایا۔ اس کے لیے اسے 3 جادوئی چیزوں کی ضرورت تھی، ایک بہت خاص تلوار، 7 پتھر اور ایک پراسرار چابی۔ اور یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ عالم نے حاتم کے سامنے 3 بڑے چیلنجز رکھے۔ سب سے پہلے تو وہ جادوئی تلوار حاصل کرنا جو جنوں کا مقابلہ کر سکے، پھر اس کے بعد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے 7 جادوئی پتھروں کو ڈھونڈنا تاکہ تلوار کو اس کی پوری طاقت مل سکے، اور آخری سب سے مشکل کام، ان 7 جنوں کو ایک ایک کر کے ہرانا۔ 7 یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے، ایک پہاڑ جیسے چیلنج کی نشانی تھی۔ 7 جن، 7 پتھر اور 7 لڑائیاں۔ حاتم کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ پورٹل کھلنے سے ٹھیک پہلے عالم نے حاتم کو آخری بار خبردار کیا۔ یاد رکھنا، یہ جنات اس دنیا کے نہیں ہیں، انہوں نے کہا، اور یہ چابی تمہیں سیدھا ان کی دنیا کا دروازہ کھول کر دے گی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں سے شاید واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ اور جیسے ہی چابی گھومی، ایک پورٹل کھلا اور حاتم نے قدم رکھا ایک ایسی دنیا میں جہاں آسمان بھی جیسے کالا سیاہ تھا۔ سامنے ایک خوفناک قلعہ تھا جو کسی ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح کھڑا تھا۔ یہ تھا پہلے جناس کا علاقہ۔ یہاں حاتم نے اپنی طاقت کا پہلا اور کیا ہی خوفناک مظاہرہ کیا۔ اسے تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، تلوار سے توانائی کی صرف ایک لہر نکلی اور جناس کی پوری فوج پلک جھپکتے ہی راکھ ہو گئی۔ اتنی طاقت دیکھ کر لگا کہ بس کھیل ختم۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ تو اب آنا تھا۔ جب حاتم نے اپنی تلوار کا رخ اصل دشمن جناس کی طرف کیا تو اس کا وار اس کے آر پار ہو گیا۔ جناس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا اور وہ ہنستے ہوئے غائب ہو گیا۔ تو سوال اب یہ تھا کہ بھئی ایسے دشمن کو کوئی کیسے ہرائے جسے آپ چھو بھی نہ سکیں؟ جناس تو جا چکا تھا، لیکن تبھی حاتم کو کہیں نیچے سے، زمین کے اندر سے ایک بہت ہی ہلکی سی آواز سنائی دی، امید کی ایک چھوٹی سی کرن۔ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک خفیہ تہخانے تک پہنچا، جہاں ایک حیران کر دینے والا راز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عالم کے 2 ساتھی وہاں قید تھے۔ اور اسی تہخانے میں حاتم کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ ایک قیدی بادشاہ نے اسے ایک چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، اسے اپنی تلوار میں لگاؤ، یہ وہ طاقت ہے جس سے جناس ڈرتا ہے، اس کے بعد وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ اور جیسے ہی وہ پتھر تلوار سے جڑا، ایک زبردست جھٹکا لگا۔ تلوار سے نیلی روشنی پھوٹ پڑی اور حاتم نے محسوس کیا کہ اس کی رگوں میں ناقابل یقین طاقت دوڑ رہی ہے۔ اب وہ تیار تھا۔ اب کھیل پوری طرح بدل چکا تھا۔ نئی طاقت کے ساتھ حاتم ایک بار پھر جناس کو للکارتا ہے۔ اس بار یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ حساب برابر کرنے کا وقت تھا۔ یاد ہے نا، پہلی لڑائی میں کیا ہوا تھا؟ جناس آرام سے بچ کر نکل گیا تھا۔ لیکن اس بار نتیجہ بالکل الٹ تھا۔ جادوئی پتھر کی طاقت نے جناس کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور حاتم نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور صرف ایک جن کے مرنے کا اثر پوری دنیا نے محسوس کیا۔
تاریکی کے بادل چھٹنے لگے اور امید کی پہلی کرن پھوٹی۔ قید کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور پہاڑوں میں چھپے لوگ خوشی سے نیچے آنے لگے۔ ایک فتح نے دنیا کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک ہیرو کا کام بھلا کہاں ختم ہوتا ہے؟ انعام کے طور پر شکر گزار بادشاہ نے حاتم کو آرام نہیں بلکہ اگلی منزل کا راستہ دکھایا۔ اس نے حاتم کو ایک اور جادوئی چابی دی جو اگلے اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک جن کا دروازہ کھولے گی۔ تو 7 میں سے ایک جن ختم اور 7 میں سے ایک پتھر حاصل ہو گیا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی 6 چیلنجز باقی ہیں۔ اگلا پورٹل حاتم کو کہاں لے جائے گا اور اس کا سامنا کس سے ہوگا؟ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔